اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں۔ آج یکم ربیع الاول پہلے جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ خدا را یہ آخری موقع ضائع مت کرنا، پھر 1 سال بعد موقع ملے گا۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، آج یکم ربیع الاول پہلی جمعرات آخری موقع۔ آج جس گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ معزز ناظرین، آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے۔ آج ربیع الاول جیسے بہار والے مہینے کا پہلا جمعہ ہے، اس لیے آج کے اس خاص دن کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملے گا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ کر تھک چکا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو ناظرین آج یکم ربیع الاول پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یکم ربیع الاول پہلا جمعے کے دن آج آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو یقین کیجیے آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یکم ربیع الاول پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ آج جو آپ نے کرنا ہے کر لیں، اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ دوستوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ پاک کے کلام کو پڑھیں اور اس میں اثر نہ ہو؟ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے کلام میں 100% کامیابی ہے، بس کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہ جائے گا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، اسے باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ یکم ربیع الاول کو حضور کی آمد پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے، تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور اس کی برکت سے ہمیں بھی ثواب ملے۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ اس سے آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کے اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام بھائیوں تک بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کر دیں، کیونکہ اگر آج کا یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے آج اس وظیفے کو لازمی کر لیں، اور بہت سارے لوگ تو وہ ہوں گے جن تک یہ ویڈیو پہنچ ہی نہیں پائے گی، تو آج آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آج کے دن آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو کر لینا ہے۔ ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے حادثات سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ ناظرین، بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ سفر کے مہینے میں سفلی اعمال ہوتے ہیں، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، آسمان سے بلائیں زمین پر آتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، کاروبار برباد ہوتے ہیں۔ ایسی تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں، تمام نقصانات اور تمام حادثات سے یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ دوسرا، بیٹھے بیٹھے اچانک حالات بدل جائیں گے، ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آئے گی، ایک دم سے بیڑے پار ہو جائیں گے، قسمت سنور جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بند کاروبار پھر سے چل پڑے گا، جس دکان پہ گاہک نہیں آتا انشاءاللہ گاہکوں کی لائن لگ جائے گی، اور آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے سفر کے مہینے کی آج تک قدر ہی نہیں کی کہ یہ مہینہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن کھڑا ہے، آپ کا کوئی کام ناممکن ہو چکا ہے، آپ کی پہاڑ جتنی بھی رکاوٹیں اور بندشیں ہوں تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔
لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں روزانہ کی بنیاد پر آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج یکم ربیع الاول جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلتوں والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب درودوں میں سب سے محبوب درود یہی درود ابراہیمی ہے، تو اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، یا آپ کسی ناگہانے آفات سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج جو مانگیں گے انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا باقاعدہ آغاز کر دینا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا حفیظو کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، یا حفیظو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ یا حفیظو پڑھنے سے آپ رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کی حفاظت فرمائے گی۔ جو لوگ سفر کے مہینے میں نقصانات کے خوف سے، حادثات کے خوف سے، تباہی اور بربادی کے خوف سے، جادو جنات کے خوف سے کوئی کام شروع نہیں کرتے اور پریشان رہتے ہیں، آج یکم ربیع الاول جمعے کے دن یا حفیظو کا یہ وظیفہ پڑھیں اور پورا سال دل کھول کر جو کرنا ہے وہ کریں۔ جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں۔ آج آپ کو کسی بھی طرح کی نحوست سے، کسی بھی طرح کے حادثے سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے کا عمل بتا رہا ہوں۔ یا حفیظو پڑھنے سے آپ کے قریب غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کی حفاظت فرماتا ہے، جادو جنات کی تمام بندشوں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ناظرین، یا حفیظو رب کریم کا وہ نام ہے جو جادو جنات اور تمام بندشوں کا آخری حل ہے، جو کہتا ہے کہ میں تو وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں، مجھ پہ جادو جنات کے اثرات ہی ختم نہیں ہوتے، میرے گھر میں سکون نہیں آتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل چکا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو وہ شخص آج یا حفیظو کو پڑھ لے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ ناظرین، آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر رب کریم کا یہ صفاتی نام یا حفیظو صرف 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ آج 11 بار یا حفیظو پڑھ لیں گے تو پورا سال رب کی حفاظت نصیب ہوگی، پورا سال سکون کے ساتھ برکت والا گزرے گا، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور آپ ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔ اب آپ نے یا حفیظو کو 11 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔
آپ نے آج یکم ربیع الاول جمعے کے دن سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص وہ سورت ہے کہ جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج ہو ہی نہیں سکتا۔ سورۃ الاخلاص جس کو پڑھنے سے گھر سے بیماری دور ہو جاتی ہے، سورۃ الاخلاص جسے پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات آپ کی ہر دلی مراد کو پورا فرماتی ہے۔ ایک بار سورۃ الاخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص الحمدللہ ہر مسلمان کو زبانی آتی ہے۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھتے دوران اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھ کے 7 حاجات کے لیے مانگیں گے، تو اللہ کریم انشاءاللہ العزیز آپ کی 7 حاجات کو بھی پورا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص کو 7 بار پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرا وظیفہ آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں، جو یکم ربیع الاول جمعے کے دن کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی ایک بھی شخص یکم ربیع الاول جمعے کے دن یا حی یا قیوم کو پڑھ لے گا، انشاءاللہ اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی کہ دنیا والے آپ پر اگر جادو بھی کروائیں گے تو وہ واپس انہی پہ پلٹ جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کے شیطانی اور زمینی آفات سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ناظرین، اب یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں یعنی یا حی یا قیوم کو آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، تو توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم کو آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھیں گے، اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد ایک بار درود پاک پھر پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے یکم ربیع الاول جمعے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد سے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات ضرور کریں۔ ناظرین، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ماہ سفر میں صدقہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن صدقے کی اہمیت کسی بھی مہینے میں کم نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ العزیز صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا، میرا رب انشاءاللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ اگر بھکاری بھی پڑھ لے تو بادشاہ بن جائے، غریب پڑھ لے تو غنی ہو جائے، امیر پڑھ لے تو اور دولت مند ہو جائے۔ آپ نے بھی اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، جیسے پہلے بھی گزارش کی تھی، کمنٹ باکس میں ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھتے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔